الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل فیضان فتاوی رضویہ شریف کے سلسلے میں ہم حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے پچھلے کچھ سلسلوں کے اندر فتاوی رضویہ کے کچھ فتاوی سنے اور ان کی تسہیل یعنی آسان کر کے ان کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس ضمن میں کچھ تفصیل بھی بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ انشاءاللہ عز وجل آج کے سلسلے میں بھی ہم فتاوی رضویہ کے ایک اہم مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس ضمن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ تفصیل کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کو منانا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کی خوشی منانا ایک مسلمان کے لیے باعث سعادت ہے۔ علماء نے اس موضوع پر سینکڑوں برس پہلے کئی کتابیں لکھی ہیں، اور اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس بات کی وضاحت کرتے آئے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم ولادت مناتے آئے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے آئے ہیں، حتیٰ کہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المواہب اللدنیہ کے اندر یہ تک ارشاد فرمایا کہ جو میلاد کی راتوں کو اور میلاد کے دنوں کو عید کا دن منا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شاد و آباد رکھے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولادت کی خوشیاں منانے والے، میلاد کی خوشیاں منانے والوں کو سارا سال برکتیں عطا فرماتا ہے۔ الغرض یہ کہ برسہ برس سے، سینکڑوں سال سے علماء کا یہ معمول رہا ہے کہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں مناتے رہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی ولادت کی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح شکر ادا کر کے منایا کرتے تھے کہ مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے، حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا فیہ ولدت، کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، تو اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو اپنی پیدائش کی خوشی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح منائی کہ اس دن روزہ رکھا۔ تو یہ ایک طریقہ کار تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانے کا۔ پھر اس کے بعد زمانے کے اعتبار سے مختلف انداز میں خوشیاں مسلمان ہمیشہ سے مناتے ہوئے آئے۔ بعض لوگ اس حوالے سے مختلف وسوسوں کے شکار رہتے ہیں کہ میلاد کی خوشیاں منانی چاہیے، نہیں منانی چاہیے، یعنی دیگر خوشیاں وہ بھی مناتے ہیں، جیسے وطن کی آزادی کی خوشی منائی جاتی ہے، عید الوطنی منائی جاتی ہے، مختلف طرح کی عیدیں منائی جاتی ہیں، مختلف خوشیاں منائی جاتی ہیں، اس میں کسی کو کوئی وسوسہ نہیں آتا، لیکن شیطان جو ہے وہ بعض لوگوں کے دلوں کے اندر یہاں وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ ولادت کی خوشی منانا جائز ہے یا نہیں ہے، میلاد منانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ بعض لوگ اس حوالے سے طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ جب ہر طرح کے اعتراض کے جواب مل جائیں اور ہر بات کا جواب دے دیا جائے، سمجھا دیا جائے، دلائل قرآن و حدیث سے بیان کر دیے جائیں، تو اب شیطان کے وسوسے کے اندر آ کر ایک طرح کی تلبیس کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ جس سے مسلمان کسی طریقے سے میلاد منانے سے رک جائیں، چاہے اس کے لیے ان کو جھوٹ ہی کیوں نہ بولنا پڑے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ کے ایک مسئلے کا یہ اس طرح حوالہ دیتے ہیں کہ جس سے گویا کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ولادت باسعادت کی تاریخ جو ہے وہ 8 تاریخ لکھی ہے یا 7 تاریخ لکھی ہے، اور اس بات کو اعلی حضرت نے بیان فرمایا ہے۔ مسئلہ بیان کرنے سے پہلے عرض یہ ہے کہ اس بات کو بیان کر کے ایسے افراد کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر روکنا چاہتے ہیں؟ تو ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ اگر بالفرض ہم تسلیم کر بھی لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن 7 یا 8 تاریخ ہے، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ خوشی 7 یا 8 تاریخ کو منانا یہ درست ہو جائے گا۔ اگر اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ اعلی حضرت نے 7 یا 8 تاریخ لکھی ہے تو لہذا 12 تاریخ کو خوشی نہیں منانا چاہیے، تو پھر 7 اور 8 کو تو درست ہونا چاہیے۔ ایسے افراد اس بات کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات ذکر کی گئی ہے یہ اعلی حضرت پر جھوٹ باندھ کے ذکر کی گئی ہے۔
تو ایسے افراد کا جو مدعا ہے، جو ان کا مقصود ہے، وہ اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کو خاص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے سے روکنا ہے۔ آئیے ہم فتاوی رضویہ کی جو عبارت ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 411 پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ جو ولادت کی تاریخ ہے، اس میں اقوال بہت مختلف ہیں، یعنی مختلف قسم کے علماء کے اس میں اقوال آئے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک 8 تاریخ، بعض کے نزدیک 2 تاریخ، 10 تاریخ، 12 تاریخ، 17 تاریخ، 18 تاریخ، 22 تاریخ، یہ 7 قول ہیں، یعنی 7 طرح کے قول اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت مگر اشہر و اکثر و ماخوذ و معتبر 12ویں ہے، یعنی زیادہ مشہور، زیادہ علماء جس پر ہیں اور جس کو لوگوں نے اختیار کیا ہے، جس کو معتبر قرار دیا ہے، وہ 12ویں تاریخ۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت نے 8 تاریخ یا 7 تاریخ یا کوئی دوسرا قول یہ نہیں کہا کہ اس تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، بلکہ آپ نے فرمایا علماء کے اس میں مختلف اقوال ہیں، علماء نے مختلف قول ذکر کیے ہیں، لیکن ٹھیک بات، مشہور بات جس کو اکثر علماء نے اختیار کیا ہے، جس پر اکثریت ہے علماء کی، وہ ہے 12 تاریخ۔ پھر اس کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حوالے سے مختلف علماء کے اقوال ذکر کیے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ یعنی 12ویں تاریخ کو مولد اقدس کی زیارت کرتے ہیں، جیسا کہ مواہب لدنیہ اور مدارج النبوہ کے اندر ہے، اور خاص اس مکان جنت نشان میں اسی تاریخ مجلس میلاد مقدس ہوتی ہے، یعنی 12ویں تاریخ کو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ کے اوپر خاص مجلس میلاد منعقد کی جاتی تھی۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت عبارتیں نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المواہب اللدنیہ میں اور امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی شرح کے اندر ارشاد فرمایا کہ المشہور انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولد یوم الاثنین ثانی عشر ربیع الاول وهو قول محمد بن اسحاق امام المغازی وغیرہ، یعنی مشہور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو بروز پیر کو پیدا ہوئے۔ امام مغازی محمد بن اسحاق وغیرہ کا یہی قول ہے۔ اس کے بعد آپ نے امام ابن کثیر کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ هو المشہور عند الجمہور، یہی 12ویں تاریخ کا قول مشہور ہے اور یہی جمہور کا مختار ہے۔ ایک اور قول ذکر کیا کہ هو الذی علیہ العمل، اور اسی پر علماء کا عمل رہا کہ 12ویں تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا لوگ جشن منایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اپنے حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح الحمزیہ کا حوالہ دیا کہ شرح الحمزیہ کے اندر بھی یہی قول ہے۔ اس کے بعد مدارج النبوہ کا آپ نے حوالہ دیا کہ مدارج النبوہ میں بھی یہی قول ہے کہ 12ویں تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اور اسی دن مسلمان ہمیشہ خوشیاں مناتے آئے ہیں۔ تو فتاوی رضویہ شریف سے ہم نے اس بات کو آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ہرگز یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 2 ہے یا 8 ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اس میں 7 قول ذکر کیے اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں جو 12ویں تاریخ ہے اسی کو اکثر علماء نے اختیار کیا ہے، اسی پر علماء کا عمل ہے اور اکثر علماء نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے، اور پھر اس کے پر آپ نے عبارتیں بھی نقل کی ہیں جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جو صحیح قول ہے وہ 12 تاریخ ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو جو خوشیاں منائی جاتی ہیں اس حوالے سے جو لوگ وسوسے ڈالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔